مدنی چینل کے ناظرین، محفل نعت میں ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والے اسباب سنتے ہیں، اور اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والے اسباب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خشوع کی جگہ دل ہے، جبکہ اعضاء اس کے ظاہر ہونے کا مقام۔ خشوع کا حاصل ہونا اللہ رب العزت کی نہایت عظیم نعمت ہے۔ شیطان پہلے تو بندے کو نماز سے روکتا ہے، اگر بندہ پھر بھی نماز پڑھنے لگتا ہے تو مختلف دنیاوی چیزیں یاد دلا کر نماز کی روح یعنی خشوع و خضوع ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے خوب کوشش کرنی چاہیے، اور اسے پانے کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ لیتا ہوں جو خشوع اختیار نہ کرے۔ ایک اور دعا، اے میرے رب مجھے تیرا بہت شکر گزار، تیرا بکثرت ذکر کرنے والا، تجھ سے بہت ڈرنے والا، تیرا نہایت فرما بردار، تیرے لیے خشوع اختیار کرنے والا، اور تیری بارگاہ میں بہت گریہ و زاری کرنے والا اور رجوع لانے والا بنا دے۔ ایک اور دعا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل میں تیری پناہ لیتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ ایک اور دعا ہے، اے اللہ عز و جل میں تیری پناہ لیتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ دے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ دعائے مصطفیٰ نمبر 3 کے تحت فرماتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، ایک ساتھ عرض کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ علم نافع یعنی نفع دینے والے علم سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ علم نافع یعنی نفع دینے والا علم وہ ہوتا ہے جو دل میں اثر کر جائے اور اس میں اللہ رب العزت کی معرفت، عظمت، خوف، تعظیم اور محبت ڈال دے، اور جب یہ چیزیں دل میں ٹھہر جاتی ہیں تو دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، اور دل کی پیروی میں تمام اعضاء بھی خشوع اختیار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں خشوع ہوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اگر آپ خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گناہوں سے پرہیز کیجیے۔ گناہ خشوع کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ گناہ پر قائم رہتے ہوئے خشوع حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر دل میں خشوع لانا چاہتے ہیں تو نیکیوں کی کثرت کیجیے، اور ایک عظیم الشان نیکی تلاوت قرآن بھی ہے۔ تلاوت کے سبب دل نرم ہوتا ہے، نیز لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی دل کی نرمی کا باعث ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ
اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے احترام مسلم صفحہ نمبر 12-13 پر ہے، جس بچے یا بچی کا باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بچہ بالغ یا بچی بالغہ ہو گئی، اب یتیم کے احکام ختم ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بڑا ثواب ہے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ پاک کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی چاہتے ہیں کہ نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو، نیکیوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو، دل کی سختی دور ہو، تو ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، ہمیں غریب و مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، یتیموں کے سر پر ہاتھ بھی پھیرنا چاہیے۔ الحمدللہ ایسی ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے مہکے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، ہر جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں، ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں شامل ہوں، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ہم اپنی محفل نعت کے سلسلے کو، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، نعت خاں کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ ایک اور کلام شامل کرتے ہیں۔